جی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خوش رہنے کا فن سیکھنے کا، اور اس کا دوسرے پارٹ میں ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے کو آپ نے بار بار سنا ہوگا اور اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی، اور ہمارے وہ جو پوائنٹس تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے کہ زندگی کو اتنا ہی لینا ہے جتنی اس کی ویلیو اور وقت ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ سوچنا ہے، کیونکہ میرا پہلا لیکچر بھی سوچنے کے بارے میں تھا، لیکن اتنا ٹائم گزر جائے تو یاد نہیں رہتا، تو یاد دہانی کے لیے ہم وہ تمام اصول دوبارہ خوش رہنے کے سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی چیز میں کسی دکھ میں مبتلا ہیں تو دوسرے قرض میں مبتلا ہیں، اور اتنا ان کے سروں پہ قرض ہے کہ ان کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنے قرض کو ادا کریں، اور قرض خواہ جنہوں نے واپس لینا ہوتا ہے جو وہ الگ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور انسلٹ الگ فیل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو ایسے بھی ہیں جن کے پیر ہی کٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو شیخ سعدی کا مشہور واقعہ ہے نا، وہ اپنا لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو اس کی بہت درد تھا پیر پہ، تو پریشان رہتا تھا اور واہ ویلا مچاتا تھا، یا کچھ ایسا سوری کہ اس کے پاس جوتے نہیں تھے، تو بڑا دکھی جا رہا تھا۔ تو آگے ایک بندہ آیا تو اس کے پیر ہی نہیں تھے، رو بس آنکھوں پہ تھا، تو اس وقت اس نے کہا شکر ہے اللہ میرے پاس پیر تو ہیں۔ اگر آپ کو مصائب کی شکایت ہے تو بہت سے لوگ سالوں سال سے اسپتال میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو یہ دکھ ہے نا، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ پوچھے، ہمیں کیوں کوئی پوچھے؟ ہاں پوچھنا تو جاؤ، اسپتالوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو پوچھو۔ کاندھا تو مردوں کو دیا جاتا نا، زندوں کو تو نہیں کاندھا دیا جاتا نا، زندوں کو تو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، آپ دوسروں کو پوچھیں۔ کبھی تجربے کے لیے ویسے ہی ہاسپٹل میں جا کے، جہاں ویٹنگ روم ہوتا ہے، کینسر کے ہاسپٹل میں کہیں بھی گھنٹہ بیٹھے، آپ ارد گرد جب دیکھیں گے نا فائلیں اٹھائی تو انجیکشن اٹھائی اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ، اور خاص طور پہ کینسر ہاسپٹل میں تو انسان جا کے لاکھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں، وہ لوگ کتنی پریشانی اور اذیت میں ہیں، اور آپریشن اور کاٹنا تو بس عذاب۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی پیارا مر گیا تو ایسے بھی ہیں جن کی اولاد کسی حادثے میں ماری تھی، میتیں بھی نہیں ملی، اور اگر میتیں ملی تو کٹی پٹی ملی۔ تو ہمارے تو ایک عمر گزار کے یا طبعی موت، لیکن ایسے بھی تو ہیں جن کی میتیں آتی ہیں، ان کے بچوں کی۔ تو سوچا کریں کہ اللہ تیرا شکر، آپ خوش رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اسمائلی فیس بہترین صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسکراتا چہرہ۔ پیسہ نہیں ہے نا صدقے کے لیے، چہرہ تو ہے نا، چہرے پہ اسمائل لائیے۔ میں تھوڑا رکتی ہوں، پہلے ہنسیے، تھوڑا سا ہنسیے۔ اللہ، رسول، ملائکہ، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میں اسی لیے کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، پہلا کہ آپ کو اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، سور، بلی، کتے، گائے، بکری کا نطفے میں نہیں بنایا، ان کو بنانے والا بھی تو رب ہے نا۔ کوئی ڈنڈے مار رہا ہے گائے کو، تو کوئی بچا کچا کیا کھا رہا ہے، تو کتا کدھر منہ مار رہا ہے، اور سور کی کیا بنی ہے؟ کیا کچھ لکھوا کے آئی تھی، کچھ دے کے آئی تھی رب کو کہ اس نے آپ کو انسان بنا دیا؟ نعوذ باللہ۔ اس کا احسان، اس کا کرم، اشرف المخلوقات آپ کو بنا دیا بغیر کسی گٹس کے، کسی کوالٹی کے۔ اور دوسری چیز بہت بڑی نعمت، ایمان، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو رب کے منکر آپ نے دیکھ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، تو مایوسی بھی تو کفر ہے نا، کفر کے درجے پہ لے جاتی ہے نا۔ ایسے لوگ بھی تو رب کی ذات کے نعوذ باللہ منکر ہی ہو جاتے ہیں نا۔ مایوسی کفر کیوں کہا گیا؟ کفر یہ ہے کہ میں اس حادثات، ان تکلیفوں سے، ان غموں سے نکل نہیں سکتی کبھی،
کیوں؟ کیونکہ رب نکال نہیں سکتا نعوذ باللہ، تو کفر کیا نا۔ وہ جو رب بیماری دے سکتا ہے صحت نہیں دے سکتا، وہ جس سے موت مانگتے ہیں ہم گھبرا کے زندگی نہیں مانگ سکتے، غموں سے خلاصی وہی دے گا۔ بس کیا کریں، ایک ہی جملہ، رب تو اس میں راضی تو میں بھی اس میں راضی۔ بہت سے لوگ ہیں جو منکر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا اس پر کیا بس چلتا ہے کہ ان کو مار دیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نعوذ باللہ ان کی کتنی تکذیب کر رہے ہیں؟ وہ زبان سے کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال سے کرتے ہیں۔ نبی کا نام آتا ہے تو چوم لیتے ہیں، نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم لیتے ہیں، یہی ہے نا۔ بہرحال ہمارا موضوع ہو رہا ہے، الحمدللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حوض کوثر پہ انشاءاللہ ان کے ہاتھ سے جام کوثر پئیں گے انشاءاللہ۔ کتاب میں کتنے لوگوں کا اختلاف ہے، یوم آخرت کا کتنے لوگ انکار کرتے ہیں، تقدیر میں کتنے لوگوں کو شک ہے، بڑے بڑے فلسفے بگاڑتے ہیں۔ آپ کو خوش رہنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اگر گناہ ہو گیا، بے خیالی میں، بے دھیانی میں، لا علمی میں، ناسمجھی میں، غصے میں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیتے ہیں آپ۔ خطا کی ہے تو استغفار کر لیجئے۔ گناہ انسان کو تھوڑا پریشان رکھتی ہے نا، جب تو گناہ سے توبہ نہ کریں گلٹ فیل ہوتا ہے، توبہ کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں ہم مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے؟ غلطی ہوئی اصلاح کر لیجیے، در رحمت کھلا ہے، میرے رب کا در رحمت بند ہوتا ہی نہیں۔ وہ درس دے رہا تھا کہ اللہ کا در کھٹکھٹاؤ، وہ کھولتا ہے۔ ایک عورت نے ہاتھ کھڑا کیا، عام بھائی کیا سوال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا در بند بھی ہوتا ہے۔ وہ عالم رو پڑے کہ ایسا سوال اس خاتون نے کر دیا کہ میرا علم یہاں فیل ہو گیا، کبھی میرے رب کا در نہیں بند ہوتا، در رحمت کھلا رہتا ہے۔ اسی سے مانگے اسماعیل اپنے چہرے کہ اللہ میں ہنسنا بھول گئی ہوں، مجھے ہنسنا سکھا دے۔ مجھے حالات نے، واقعات نے، حادثات نے، کچھ میرے اپنے پیدا کیے ہوئے رویوں نے میرے چہرے کی ہنسی چھین لی ہے، میرے چہرے پہ کرختگی آ گئی ہے۔ چہرہ آپ کی عکاسی کرتا ہے نا، اگر آپ کا چہرہ پولائٹ نہیں، آپ کے چہرے پہ اسمائل نہیں، تو ویسے ہی انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کچھ غصہ سی لگتی ہے غصے والی۔ پلیز چہرے پہ خود اسمائل لائیں، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ہنسا کریں۔ خدا کی بخشش اور رحمت عام ہے، سوچا کریں یا رب تو کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں بس تمہاری میری ختم، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ یا ہم کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھ کے تو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ آپ کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتا رہتا ہے کب یہ پلٹے گا۔ بائیں پھیلائی، ہاتھ پھیلائی، چل کے جاؤ، دوڑ کے آتا ہے۔ آپ کو آنا چاہیے، لیکن اس کے غفور و رحیم ہونا، اس کی رحمت ہونا سیکھیں اس سے کہ اس پہ بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور آپ اتنا کچھ پا کے بھی خوش نہیں ہوتی۔ وہ توبہ قبول کرتا ہے، جتنا وقت ضائع کیا، جتنا اخلاق کو خراب کیا، جتنی زندگی برباد کی، توبہ کر لیں۔ آپ خوش رہیں، کیونکہ غم سے آپ کے اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کو اعصابی بیماریاں لگتی ہیں۔ یقین کریں، میں 100% آپ کو یہ دعوے سے کہتی ہوں، اعصابی کھچاؤ کا علاج کسی میڈیسن میں نہیں، وقتی طور پہ وہ ریلیف دیتی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کا اثر ختم ہوتا ہے، کھچاؤ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اعصابی کھچاؤ آپ کے دماغ کی نسوں سے شروع ہوتا ہے، جن کو آپ نے غم میں سوچ کے، دہرا کے، جتلا کے، رو رو کے اس کو کھینچ کے رکھا ہوتا ہے، اور اس کا اثر یا آپ کے کندھوں پہ، یا آپ کے بازو پہ، یا آپ کی کمر پہ، کسی نہ کسی جگہ ضرور پڑتا ہے۔ پھر آپ جا کے فزیوتھراپی کراتے ہیں، تو ہم آپ کی فزیوتھراپی تو کر رہے ہیں۔ آپ اعصاب کو 1 منٹ میں ابھی تجربہ کریں، اکیلے بیٹھیں اور 10 دفعہ کہیں، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف کر، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا،
تو مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ یقین کریں آپ کے اعصاب ریلیکس، مت اتنا غم کھائیں۔ ہنسنے سے کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں آج بڑا اچھا لگا، کافی عرصے کے بعد ہنسا ہوں، دل کے بوجھ کم ہو گئے۔ ہنسیں، خوش رہیں، یہ غم آپ کے وجود کو ہلا کے رکھ دیں گے، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے آپ۔ بجائے آپ میڈیسن کھائیں، اتنی زیادہ پھانکیں صبح شام، پھر فزیوتھراپی کروائیں، آپ صرف اور صرف خوش رہیں۔ آپ ایک چیز نہ کھائیں، غم، تو آپ کو کسی چیز کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دفعہ غم کھانا چھوڑ دیں، ساری دوائیاں چھوٹتی چلی جائیں گی۔ یہ غم آپ کے دل کو پریشان کرتے ہیں۔ شکر کریں، گھر میں ہر چیز ہے، جس چیز کو دل کرتا ہے کھا سکتے ہیں۔ جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، وہ رب پہلے بھی تھا، وہ آج بھی اور آئندہ بھی وہی رب ہے۔ جو خوشی ملے اس کو گین کریں، ہنس کے گزاریں اس خوشی کو۔ یہ غم، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، رات جگہ کرنا پڑتا ہے۔ اب نیند کی گولی ہے، اچھا کچھ کھاتے ہیں، شروع میں نیند آتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ بھی نہیں ان کو آتی، یا ساری رات جا کے صبح فجر کے ٹائم آ جاتی۔ مت کھائیں غم تاکہ آپ کو نیند کی گولیاں نہ کھانی پڑے۔ اللہ والوں کو تو بوریے میں بھی نیند آ جاتی ہے، فٹ پاتھ پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ محنت کریں گے نا، جو ہمارے پچھلے لیکچر تھے، بیکار نہ بیٹھے، باہر نہیں جا سکتے، ان پڑھ ہیں، صلاحیت نہیں، ہنر تو ہے نا، گھر کو چمکائیں، سجائیں، سنواریں، سٹور صاف کریں، کپڑے دھوئیں، ساتھ قرآن کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی نمازیں پوچھیں، مزید نوافل، مزید اذکار، کتنے ان کے فائدے، کتنے ان کے بینیفٹ، اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ آپ غم نہ کھائیں تو آپ کو نیند کی گولی نہیں کھانی پڑے گی۔ ان کی دکانیں چلتی ہیں آپ جیسے لوگوں سے جو ہنستے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دوائیوں کو کھانے کے بعد آپ کو ہنسی آ جائے گی، غم چلا جائے گا؟ نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں اسلام آباد میں، باقی مجھے نہیں معلوم لیکچر کہاں تک جا رہے ہیں، اس سب سے زیادہ فیس انہی ڈاکٹروں کی ہے جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر تو کو ٹائم کہتی ہے جی جتنی دیر آپ بولیں اتنی دیر آپ کے پیسے چارج ہوتے جائیں گے۔ آپ 6 گھنٹے بیٹھیں گے، ان کا اپنا سسٹم ہے۔ آپ دل کی بھڑاس نکالتے رہیں، بولتے رہیں، انہیں جا کے ہم کیوں سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سا جانتا ہے، وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے، جڑ کو پکڑتا ہے۔ آپ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں، ہمارے پرسنلز پہ بھی آ کے۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ کو بتائیں، اللہ نے کس کو بتانا ہے، اور کاؤنسلنگ ان سے کریں، اللہ سے کریں۔ اور یہ اپنی کوئی اچھی دوست جو کہ دیندار ہو، جو آپ کو سمجھا سکے، اس سے بتائیں۔ وہ پیسے لیتے ہیں، ہم فری کرتے ہیں، اس لیے گھر کی مرغی دال برابر۔ خوش رہیں، یہی وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں۔ ہماری ایک جاننے والی کو مسئلہ ہوا، گئی واپس آئی، کہتی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جو لوگ آپ کو اریٹیٹ کہتے ہیں ان سے دور رہیے۔ میں کہا اگر وہ ہوں ہی گھر کے افراد تو پھر کدھر جاؤ گی؟ تو اتنا وہ ہنسی، میں نے کہا اللہ کی بندی ایسے ہو سکتا ہے؟ ان کے رویوں کو برداشت کرنے میں آپ کو اجر ہے، ان کے ساتھ رہ کے درگزر کرنے میں آپ کو اجر ہے۔ اجر کو سامنے رکھیں، دل پرسکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک شاعر نے، اس کی شاعری کا مفہوم ہے، کتنی مصیبتیں ایسی ہیں جن سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ اس سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ان سے بچا نہیں جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دور کر کے فراغی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے جڑے نا۔ اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں، جذبات پہ قابو رکھنا ہے۔ خوش رہنے کا یہ بھی طریقہ، جذبات پہ قابو رکھیں۔ 2 باتوں کی وجہ سے جذبات پہ قابو ہوتے ہیں اور احساسات بھڑکتے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی خوشی ملے۔ نمبر 2، جب سخت مصیبت گھیرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے 2 قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ ایک وہ جو نعمت پا جانے پہ نکلتی ہے، چیخ، واو، رزلٹ آیا، اتنی اونچی چیخ ماری کہ لوگ بھاگے آئے، کیا ہو گیا، میں رزلٹ میں پاس ہوں گی، ناپسندیدہ ہے۔
دوسری وہ جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے، یعنی نواخانی، چیخ، غم کی چیخ، دونوں میں پروکار سٹائل. اس نے دیا الحمدللہ، شکرانے کی نفل. ہم فوراً فون کی طرف دوڑتے، میں فلاں کو بتاؤں، فلاں اس کو فون کرے نا جس نے دی ہے خوشی اور وہ نماز میں ہے. اس کے بعد اپنے پیاروں کو بتائیں. اور دکھ کے وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور فرمایا جو چھوٹ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر افسوس نہ کرو، اور جو نعمت خدا نے دی ہے اس پہ اتراؤ مت. جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو لے سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے. سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا. جس نے آپ کو دیا وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا، سب کو دے سکتا ہے. اترانا کیسا؟ کسی لمحے بھی خدا نہ خواستہ آپ سے لے کے دوسرے کو دے سکتا. تو پھر عاجزی، جس درخت پہ جتنا پھل ہوتا ہے وہ پھل اتنا، وہ ٹہنی اتنی جھکتی ہے. اترانا کس بات کا؟ ہم سانس پی کے بھی اس کے محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو واقعی اس وقت ہوتا ہے جب پہلا صدمہ پہنچے، بعد میں تو مجبوری ہے، رو دھو کے پٹ پٹا کے آخر انسان چپ کر ہی جاتا ہے. لہذا جذبات پر قابو پریکٹس کریں. پھر کوئی بچہ بھی تنگ کرے تو انسان آرام سے اس کو دیکھتا ہے اور اپنی کام لگا رہتا ہے اور سولوشن ڈھونڈتا ہے یا ذکر کرنے لگ جاتا ہے. لہذا عظیم خوشی یا شدید مصیبت کے وقت جو شخص اپنے جذبات پہ قابو رکھے اسے ثبات کا درجہ ملتا ہے، ثابت قدمی کا، اور اس سے بہترین منزل ملتی ہے، کامیابی کی اور شادمانی ملتی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، اور نفس پر غلبے کی مسرت حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ آپ لوگوں کے رویے برداشت کر جاتے ہیں، جذبات پہ قابو رکھتے ہیں، راستے کھلے رہتے ہیں، وہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پہ نفس پہ قابو نہیں، آپ ہر ایک کو منہ پھٹ ہے. سنانا بہت آسان ہے، سننا بڑا مشکل ہے. بولڈ ہونا بہت آسان ہے، اور اگر کوئی بولڈ ٹکر جائے نا تو سٹی گم ہو جاتی ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ کیسا لگتا ہے. کچھ لوگوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ لیکچر میں نے پہلے بھی کہا تھا دوں گی مختلف لوگوں کی نفسیات کے بارے میں، تاکہ آپ کو ان سے ڈیلنگ کرنا آسان ہو. ویسی بیچ میں ضمنی بات آ گئی کہ ہم ہی ٹھیک ہے، ہمارے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں. اور وہ ایسا اپنے ارد گرد خول بنا لیتے کہ وہ ان کو ٹوکتا بھی نہیں. لیکن جب انہیں واسطہ پڑتا ہے کسی ایسے سے جو آگے سے بتاتا ہے نہیں بھائی تم نہیں ٹھیک، تو ان کے پیروں تلے پہ زمین نکل جاتی ہے. تو اس لیے جذبات کو قابو رکھیں. جو آپ سے الجھ رہا ہے وہ نہ سمجھ ہے، لا علم ہے، بچہ ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، اناڑی ہے، مثلا آپ کی میڈ ہے. اب اس کے لیول پہ تو مت اترے نا. وہ تو بیچاری اس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، یا آپ کا کوئی اور ایسا آپ کے انڈر ہے، یا کوئی بزرگ ہو گیا، عمر اس کی بہت ہوگی، یا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. تو آپ بچوں کے لیول پہ تو نہ آئے. ہر ایک کے ساتھ آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے. انسان کے وصف میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ اسے خوشی ملتی ہے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے، اور جب شر لاحق ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. دورہ قرآن میں آپ سنتے رہے ہوں گے یہ آیتیں بار بار. خیر پہنچتا ہے تو دوسروں کو منع کرتا ہے، نہیں دوسروں میں بانٹنا نہیں چاہتا، سوائے ان نمازیوں کے جو گھبراہٹ یا خوشی ہر حال میں اعتدال پہ رہتے ہیں. آسانی پہنچتی ہے تو شکر کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مومن کو تو دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے. خوشی تو شکر کا اجر، غمی تو صبر کا اجر. انسان کو تو اجر لینا ہے دونوں صورتوں میں. نہ خوشی دائمی ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو زوال ہوتا ہے، اور نہ غمی دائمی ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو ختم ہو جانا ہوتا ہے. گر جذبات آدمی کو مشتعل کر دیتے ہیں. پلیز اپنے جذبات کو معاملات طے کرتے وقت ٹھنڈا رکھیں، تبھی آپ کسی کے کام آ سکیں گے. گرم جذبات آدمی کو بے چین رکھتے ہیں، اس کی نیندیں اڑا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکالتا ہے،
دھاڑتا ہے، چلاتا ہے، اس کے جذبات کھولتے ہیں، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اگر خوش ہوتا ہے تو پھولے نہیں سماتا، اپنی حد سے نکلنے لگتا ہے اور خوشی کی زیادتی میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، کسی سے تعلق منقطع کر بیٹھتا ہے، کسی کی مذمت کرنے لگتا ہے، کسی کو ناسمجھ کہنے لگ جاتا ہے، اپنے احسان کرنے والوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ بچے ماں باپ کے سامنے اکڑ کے بیٹھتے ہیں، اپنا گودا ہو جائے تو بھول جاتے ہیں کہ اس مقام پہ پہنچانے والے وہ بوڑھے ماں باپ ہی تھے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو بس ساری اچھائی اور فضیلتوں سے اسے متصف کرتا ہے، یعنی سارا کچھ اسی کے اندر ہے، اس کی تعریف میں آسمان اور زمین کے قلابے ملاتا ہے۔ کہتے ہیں نا بعض لوگ اتنی دوستی کریں گے مر مٹیں گے، اور جب دشمنی کریں گے تو پھر بندہ کہتا ہے پہلے تو وہ سب کچھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو، حدیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کس دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ اپنے دشمن سے حد میں رہ کے نفرت کرو، ممکن ہے کہ کبھی وہ تمہارا محبوب بن جائے۔ اب جب ہم دوستی کرتے ہیں نا تو اپنا سارا کچھ بتا دیتے ہیں، گھر کے حالات، میاں کے حالات، پسند باتیں، بچوں کے، ساس کے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ایسے بیٹھ کے نا راز۔ اور جب دشمنی ہو جائے تو فکر لگی رہتی ہے کہ اب ہماری وہ باتیں نہ کسی کو بتاتے، تو ایک لمٹ رکھنی تھی نا، ٹھیک ہے؟ تو دشمنی کرتے وقت بھی لمٹ رکھیں، کل وہ دوست بنے تو آپ نظریں ملا سکیں، وہ یہ نہ کہ اس کی زبان کیسی ہوتی تھی اس وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے اللہ میں تجھ سے عدل چاہتا ہوں غضب اور رضا دونوں حالتوں میں، یعنی مجھے معتدل رکھنا۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھے اور عقل کو حاکم بنائے۔ جو عقل ہے نا، ہم دل سے بہت سوچتے ہیں، سوچیں، سختی فیصلوں میں ہونی چاہیے، دلوں میں نہیں، لیکن عقل کو حاضر رکھنی چاہیے۔ عقل مند صلہ رحمی رکھ سکتا ہے، عقل کے تابع ہیں دونوں چیزیں۔ ایک حکایت ہے، مجھے کچھ تھوڑی سی رف سی یاد ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، یا دنیا میں تھے، تو کہا 3 چیزیں ہیں، دولت اور شہرت اور عقل، اس میں سے ایک آپ چوز کر لیں۔ تو انہوں نے عقل کو چوز کیا، تو کہا گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے دونوں چل پڑی، تو انہوں نے کہا کہ جہاں عقل ہوگی وہاں ہم دونوں ہوں گے، کچھ اس طرح کی عقائد، میں بھول رہی ہوں۔ اس طرح کا ایک بہت لمبا واقعہ بھی ہے۔ ان شارٹ کہ ایک عورت بازار سے واپس آئی تو اس کے دروازے کے پاس 3 بزرگ بیٹھے تھے، فقراء تھے۔ اس نے کہا کہ آئے میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب ہمارا میاں گھر نہیں ہم نہیں آتے۔ پھر جب ان کا میاں آ گیا تو اس نے کہا باہر 3 بزرگ بیٹھے ہیں تو وہ اندر نہیں آ رہے، کہہ رہے تمہارا میاں نہیں، کہا بلا لو۔ وہ ایک بار گئی تو ایک نے کہا میرا نام عقل ہے، اور ایک نے کہا میرا دولت ہے، اور ایک نے کہا میرا نام محبت ہے۔ نہیں، ایک نے کہا محبت ہے، ایک نے کہا دولت ہے، ایک نے کہا شہرت ہے۔ تو ہم میں سے ایک اندر جا سکتا ہے۔ اب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ میاں نے کہا دولت مانگ لیتے ہیں، بیوی نے کہا شہرت لے لیتے ہیں۔ ان کی بیٹی سن رہی تھی، اس نے کہا محبت کو لے آؤ اندر۔ بچی کی مان لی، اسے جا کے محبت کو لائی، پیچھے پیچھے دونوں بزرگ چل پڑے۔ کہا آپ نے تو کہا تھا ایک، کہا جہاں محبت ہوگی وہاں ہم بھی ہوں گے، یعنی جہاں محبت ہوگی وہاں شہرت بھی آئے گی اور دولت بھی ہوگی۔ تو اسی طرح جب میں وہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی کہ واقعی جہاں عقل ہوگی وہاں بھی یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ چیزوں کو تولیں اور مناسب قیمت دیں۔ ہر چیز کا ایک وزن ہوتا ہے اور اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مولانا وحید الدین اپنے کسی عزیز کا واقعہ لکھتے ہیں اپنی بکس میں کہ اس نے سونے کا سیٹ گروی رکھوا کے ان سے پیسہ لیا، گروی بھی نہیں، امانت رکھوا کے، کہ میں 6 ماہ کے بعد پیسے دے کے سیٹ لے جاؤں گا، میرا بڑا ہاتھ تنگ ہے۔ 6 ماہ کے بجائے 12 ماہ، 12 ماہ کے بجائے 1.5 سال ہو گیا۔ تنگ آ کے انہوں نے اس سیٹ نکالا، بڑا لاک رکھا ہوا تھا، اور جا کے جولری کو دکھایا تو اس نے کہا یہ تو پیتل ہے۔ انہوں نے لا کے نیچے والے ٹراس میں پھینک دیا اور اپنے کام لگ گئے۔
وہاں وہ لکھتے ہیں کہ جتنی جس کی اوقات ہے اس کو اتنی جگہ پہ رکھو، بجائے کہ لڑنے کوڑنے کے بس سمجھ جاؤ کہ وہ جو میرا عزیز یا وہ جو بھی تھا وہ اس لیول کا ہے کہ اس کو بس اتنے لیول پہ رکھ لیا جائے اللہ کے لیے۔ ہم ان سے امیدیں لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان امیدوں پہ پورے بھی اترے، جو جس لیول کا ہے بس اس کو اتنے ہی لیول پہ رکھیں۔ تو چیزوں کو تولیں اور مناسب قیمت دیں۔ وہ حق کو پہچان لے گا، جو عقل سے کام لے گا نا، رشد اور ہدایت کو جان لے گا، حقیقت سے واپس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے اپنے رسول بینات دے کر بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، میزان اتاری تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ سو اسلام اقتدار، اخلاق اور سلوک کی ایک میزان دیتا ہے۔ اس کا راستہ سیدھا، اس کی شریعت مناسب اور اس کی ملت مقدس ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، لہذا عدل ایک مطلوب رویہ ہے، معتدل، جذبات پہ قابو رکھا کرے۔ شادی ہے تو نمازیں نہیں ہو رہی، قرآن رہ گیا، اذکار رہ گئے، ماتم ہے تو سب کچھ رہ گیا۔ کیوں رہ گیا بھائی؟ یہ تو آتے جاتے رہیں گے، آج ایک کی شادی ہے 2 سال بعد دوسرے کی آ جائے گی، اور ماتم تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کے کب وقت آ جائے۔ آپ کے یہی کام ڈیمیج ہوتے رہیں گے۔ بہت دل رہیے، معاملات اور احکام میں بھی انصاف مطلوب ہے، کیونکہ دین صدق اور عدل پر مبنی ہے۔ اخبار میں سچائی، احکام، اقوال، افعال اور اخلاق میں انصاف، جیسا کہ فرمایا، تیرے رب کا کلمہ صدق اور عدل کے لحاظ سے مکمل ہے، اس لیے عدل قائم کریں، جذبات کو قابو رکھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس ربانی مشن لے کر آئے تھے۔ آپ کی دعوت کا دنیا نے پروپیگنڈا نہیں کیا، نہ آپ کو کوئی خزانہ دیا گیا، نہ آپ کے پاس کوئی باغ تھا جسے کھاتے، نہ آپ کسی محل میں رہتے تھے۔ چاہنے والے اسی سادہ زندگی، شدید مشقت اور کمزوری کے باوجود آپ کی طرف لپکے، آپ سے بیعت کی، اس دور میں کہ جب لوگوں کا آپ کو اچک لے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کے باوجود آپ کے ساتھیوں نے آپ سے محبت کی۔ ان لوگوں کا وادی ابی طالب میں محاصرہ کیا گیا، روزی بند کی گئی، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، رشتہ داروں نے جنگ کی، اذیتیں دی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ ان میں سے بعض کو جلتے پتھروں پہ لٹایا گیا، بعض کو ننگا کر کے پھیرایا گیا، اور بہت سو کو بہت سے ٹارچر کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ نہ صرف ساتھ رہے، آپ سے شدید محبت کرتے تھے۔ کبھی سوچا کیجئے کیوں؟ انہیں گھروں سے نکالا گیا، مال چھین لیا گیا، دربدر کیا گیا، گلیوں میں اوباش لڑکے ان کے پیچھے پھرے۔ جہاں بچپن میں خود کھیلتے کودتے تھے وہاں پہ آپ کو پتھر مارے گئے، پھر بھی صحابہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں؟ آپ کی دعوت کے سبب مومنین شدید پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، دل دہل گئے، کلیجے منہ کو آنے لگے، لوگوں کو اللہ پر طرح طرح کے گمان ہونے لگے، تاہم نبی سے محبت میں کمی نہیں آئی۔ ان کے منتخب روزگار جوانوں پر تلواریں کھینچی گئی، انہیں کاٹا گیا، انہیں بہت زیادہ اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں قید کیا گیا، زنجیروں میں گاڑا گیا، لیکن آپ سے محبت میں کمی نہیں آئی۔ ان میں وہ تھے کہ جنہیں مشن پہ بھیجا گیا، انہیں معلوم تھا کہ معلوم نہیں وہ لوٹیں گے بھی کہ نہیں لوٹیں گے، پھر بھی اپنا مشن پورا کیا۔ کبھی سوچا کریں کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گئے، کیونکہ نبی کی محبت کا تقاضا ہی یہی تھا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ سوال جیسے میں کہہ رہی ہوں یہ ہے کہ انہوں نے ان سارے تکلیفوں، مشقتوں کو بھول کر آپ کی دعوت کو کیوں مانا؟ ایک لمحے کو آپ بھی سوچیں، آپ کے طریقوں کو کیوں اپنایا؟ آپ سے محبت کیوں کرنے لگے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے انہیں خیر کا سبق پڑھایا۔
ہم سے لوگ اس لیے نہیں محبت کرتے کہ ہم خیر نہیں بانٹتے، ہم شر بانٹتے ہیں۔ نبی کے امتی ہیں ہم، نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ خیر بانٹیں، خیر ملے گا، شر بانٹیں گے تو شر ملے گا۔ صبح اٹھتے ہی بیڈ سے نیچے قدم رکھتے، جو آپ صبح کی دعائیں پڑھتی ہیں نہیں یاد تو سیکھ لیں۔ ایک دعا یہ بھی کر لیا کریں، ہمیں ہماری استاذہ نے سکھائی تھی، اے اللہ مجھے خیر پھیلانے والا بنانا، مجھ سے شر نہ پھیلے، میرے پہ شر کے دروازے بند کر دے۔ نیکی اور حق پرستی کا درس دیا، بلند ہدف سامنے رکھے، اپنی شفقت سے ان کے دلوں کی پیاس بجھا دی، اپنی گفتگو سے ان کے سینے ٹھنڈے کر دیے، اپنا پیغام انہیں کھول کر پلا دیا، ان کے دلوں میں رضامندی اڈیل دی، اس لیے دعوت کے راستے کی تمام تکلیفوں کو وہ بھول گئے۔ انہیں یقین کی وہ دولت ملی کہ سب کچھ ہنسی خوشی جھیل گئے۔ آپ نے ان کے ضمیر روشن کر دیے، قلوب کو منور کر دیا، کاندھوں سے جہالت کا بوجھ اتار دیا، گردنوں کو شرک کی غلامی سے آزاد کر دیا، سینوں میں عداوت اور بغض کی آگ بجھا دی، جذبات کو پاکیزگی اور احساس میں یقین کی کیفیت پیدا کر دی، روح مطمئن اور دل شرسار ہو گئی۔ آپ کے ساتھ وہ زندگی کی حقیقی لذت سے ہمکنار ہو گئی، آپ کی اطاعت میں انہیں نجات مل گئی، آپ کی پیروی نے انہیں غنی کر دیا، آپ کے دربار میں وہ سکون اور اطمینان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ اس نبی کی امتی ہیں، رحمتیں بانٹے، محبتیں بانٹے، مانگے مت، دینے والے بنے، لینے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جو دیں گے وہ ملے گا۔ آپ کا اخلاق ہے، دوسروں کے اخلاق پہ دور کریں، آپ کا اپنا دور ہوگا۔ دوسروں میں خوشیاں بانٹیں، آپ خوش رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سو سب سے بہترین کام کیا ہے؟ نبی کے نزدیک بھی اور اللہ کے بھی قرآن سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے۔ ابھی آتا نہیں تو سیکھ لیں، جب سیکھ لیں گے تو سکھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور قائد، ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہا درود سلام ہو، اور صحابہ کی قربانیوں پر ان کو بہترین اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے۔ سو نبی کی سیرت ضرور پڑھیں، کتاب پڑھیں تو نبی کی سیرت ضرور پڑھیں، اور اس سوال کے جواب کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ ان پہ جان دینے کو تیار تھے، اور آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیارے ہم سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر خیر نہیں ہے۔ ہم لیکچر دیتے ہیں، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ٹونے مارتے ہیں، ہم طنز کرتے ہیں، یا ہمیں زوم ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے نہیں۔ اس زوم سے باہر نکلیں، خیر دیں گے، بچے آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، شوہر آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، شر سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ سلسلہ چلے گا، آگے پارٹ 3 بھی آئے گا۔ آپ کو ہم بتاتے جائیں گے کہ خوش رہنا جو فن ہے، اور اس فن میں کیا کیا چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔